السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی معزز سامعین و ناظرین، ہم پکسل لیب کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور یہاں پہ ہم نیو ٹیکسٹ لے لیتے ہیں اور اسی طرح یہاں پہ ہم ایک نئی شیپ لے لیتے ہیں اور ایک لے لیتے ہیں ہم اسٹکر۔ ہم نے ٹیکسٹ کے بارے میں پڑھ لیا تھا کہ ٹیکسٹ اگر سلیکٹ ہو اور پینسل کا نشان ہم اوپن کرتے ہیں تو یہ ہمیں 8 آپشن نظر آتے ہیں، تو اس کے بارے میں تفصیلاً ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب اگر ہم اسٹکر کو سلیکٹ کرتے ہیں یا شیپ کو سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس پینسل کے نشان کو دباتے ہیں تو یہ ہمیں 6 آپشن نظر آئیں گے۔ سب سے پہلا آپشن جو ہے وہ کاپی کا ہے۔ جو چیز ہماری سلیکٹ ہوگی، چاہے وہ ہماری یہ شیپ سلیکٹ ہو یا ہمارا یہ اسٹکر سلیکٹ ہو اور پینسل کے نشان کو ہم دباتے ہیں، اگر کاپی کے نشان پہ ہم کلک کریں گے تو وہی چیز ہماری کاپی ہو کے آ جائے گی۔ مثلا 2 اسٹکر ہو گئے، اسی طرح میں یہ شیپ کے آپشن پہ کلک کرتا ہوں اور پھر اس پینسل کے آپشن پہ کلک کرتا ہوں اور کاپی کے آپشن پہ میں نے کلک کیا تو یہ اس کی کاپی تیار ہو کے ہمارے پاس آ چکی ہے۔ اب دوبارہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ آپ کو نشان نظر آ رہا ہے، یہ سائز کا نشان ہے۔ تو شیپ اگر سلیکٹ ہے یا اسٹکر سلیکٹ ہے تو اس وقت سائز کا جو نشان ہے اس کی شکل اس طرح ہوگی، لیکن اگر تحریر سلیکٹ ہے اور پھر ہم سائز کا نشان دیکھتے ہیں تو یہ 2 T لکھے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے۔ بہرحال ہم نے یہ سلیکٹ کیا اور یہ سائز کے نشان پہ میں کلک کرتا ہوں۔ اب نیچے دیکھیے، یہ ہمارے پاس اس طرح کے اینگل کھل کے آ جائیں گے اور یہ تھوڑی سی سیٹنگ ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اس وقت یہ نشان جو ہے وہ سلیکٹ ہے، ہم اس کو بند کر دیتے ہیں اور اب ان اینگلوں کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا کام ہے۔ مثلا میں نے اس اوپر والے اینگل کو پکڑ کے جیسے ہی ادھر گھمانا شروع کیا تو یہ دیکھیں شیپ اس طرف بڑھ رہی ہے، اگر میں گھٹانا شروع کرتا ہوں تو شیپ اوپر سے کٹ رہی ہے۔ دوبارہ ہم ادھر آ جاتے ہیں اور اب ہم نیچے والے اینگل کو، یہ دیکھیے اگر میں اس طرف بڑھا رہا ہوں تو یہ نیچے کی طرف جو ہے شیپ ہماری بڑھ رہی ہے، لیکن اگر ہم اس بٹن کو آن کر دیتے ہیں، آن کرنے کے بعد اگر ہم چاہے اوپر والے اینگل کو یا نیچے والے اینگل کو کسی کو بھی پکڑ کر اگر ادھر ادھر گھمائیں گے تو پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ری ایکشن آتا ہے۔ دیکھیں میں نے اوپر والے اینگل کو پکڑا اور گھمانا شروع کیا، اس طرف لے جانا شروع کیا تو اب پوری شیپ وہ بڑی اور چھوٹی ہم اس کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میں نے نیچے والے اینگل کو پکڑا تو پھر بھی ہماری پوری شیپ بڑی اور چھوٹی ہو رہی ہے، کیونکہ اس وقت یہ انیبلڈ ہے، یعنی کہ یہ بٹن ہم نے آن کیا ہوا ہے۔ اب اس کو میں بند کر دیتا ہوں۔ اب آ جاتے ہیں اس شیپ کی طرف، یا اسٹکر کو سلیکٹ کرتے ہیں، اسٹکر کی طرف آ جاتے ہیں۔ شیپ اور اسٹکر کی جو سیٹنگ ہے وہ تقریباً ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب اس شیپ کو ہم نے چھوٹا بڑا کرنا ہے۔ ایک طریقہ کار تو وہی تھا کہ پینسل کے بٹن کو ہم نے دبایا اور اس اینگل کے ذریعے ہم اس کو چھوٹا بڑا کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے، یہ دیکھیے اس وقت یہ سلیکٹ ہے تو اس میں 3 نقطے ہمیں نظر آ رہے ہیں، 1 2 اور یہ 3۔ اسی طرح یہ شیپ سلیکٹ ہے تو اس میں بھی ہمیں یہ 3 نقطے نظر آ رہے ہیں۔ تو بہرحال میں اسٹکر کو سلیکٹ کرتا ہوں اور یہ جو نیچے والا بٹن ہے اس کو میں پکڑ کے نیچے کی طرف کھینچتا ہوں تو یہ ہمارا اسٹکر نیچے کی طرف بڑا ہونا شروع ہو جائے گا، یا اس کو اوپر کرتا ہوں تو چھوٹا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح اس بٹن کو پکڑ کے میں سائڈ پہ کھینچتا ہوں تو دیکھیے اس طرف یہ بڑا ہونا شروع ہو جائے گا، اگر پیچھے لاتا ہوں تو یہ چھوٹا ہونا شروع ہو گیا۔ لیکن اگر میں اس بڑے بٹن کو پکڑ کے اس کو کھینچتا ہوں تو یہ مکمل اسٹکر بڑا ہو رہا ہے، یعنی اس کی ایک طرف نہیں بلکہ مکمل اسٹکر۔ تو امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو پھر چلتے ہیں۔ اب یہ شیپ سلیکٹ ہے، میں نے پینسل کے نشان پہ کلک کیا اور یہ دیکھیے یہ تیر آپ کو 4 نظر آ رہے ہیں، اس پہ میں کلک کرتا ہوں۔ اس کی وہی سیٹنگ ہے جو تحریر کے تحت میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ اس کو کوئی بھی پوزیشن دینی ہو تو ان تیروں کی مدد سے ہم دے سکتے ہیں۔ آئیے دوبارہ پینسل کے نشان پہ کلک کرتے ہیں اور اس اسٹکر کو سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ پینسل کے نشان پہ کلک کیا
اور یہ بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے روٹیٹ کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے اس اسٹکر کو کوئی پوزیشن دینی ہے، گھمانا ہے تو وہ یا شیپ وغیرہ کو گھمانا ہے تو اس کے ذریعے ہم گھما سکتے ہیں۔ میں اس کو آن کرتا ہوں تو یہ نیچے آپ کو اینگل نظر آ رہا ہے، اس وقت جو ہے 0% پہ ہے۔ میں اس کو پکڑ کے بھی اس طرف کر سکتا ہوں، اور یہ نیچے آپ کو ایک پلس کا ایک دوسرا نشان نظر آ رہا ہے، ان کی مدد سے بھی اس میں روٹیٹ ہم کر سکتے ہیں۔ بہرحال پھر چلتے ہیں پینسل کے، بلکہ ایک تو اس اینگل کے ذریعے، اور جتنا ہم نے گھمانا ہوگا پھر اوکے کے بٹن پہ کلک کریں گے یا اس کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ ہم اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اب اس اسٹکر کی طرف آپ نے دیکھنا ہے، ایک اینگل آپ کو یہ نیچے نشان نظر آ رہا ہے، اس نشان کو پکڑ کے بھی ہم اپنے اس اسٹکر کو گھما سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے، آئیے دوبارہ چلتے ہیں۔ میں نے اس کو پھر دوبارہ ریجیکٹ کر دیا، پینسل کے نشان پہ کلک کیا، اور یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں دو ٹولز۔ یہ آپ تحریر کے اس میں بھی پڑھ چکے ہیں، میں سمجھانے کے لیے اس شیپ کو ادھر لے آیا۔ اب اس شیپ کو ہم نے بیک پہ لے جانا ہے، تو کیا کریں گے، اس کو سلیکٹ کریں گے، پینسل کے نشان پہ کلک کیا اور اس بٹن پہ ہم کلک کریں گے تو یہ بیک پہ چلی گئی۔ اب میں اسٹکر کو سلیکٹ کرتا ہوں، پینسل کے نشان پہ کلک کیا، اگر اس بٹن کو، اس والے بٹن کو ہم کرتے ہیں، دباتے ہیں تو یہ ہمارا نیچے چلا گیا ہے، اور پھر اس پہ کلک کر کے اگر اس بٹن کو دباتے ہیں تو یہ ہمارا ٹو فرنٹ پہ آ جائے گا۔ تو بہرحال یہ امید ہے کہ آپ کو بالکل سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اب چلتے ہیں، کوئی بھی چیز سلیکٹ ہو، چاہے وہ تحریر سلیکٹ ہے، چاہے وہ اسٹکر سلیکٹ ہے، چاہے وہ شیپ سلیکٹ ہے، کوئی بھی چیز سلیکٹ ہے اور اس کو ہم نے ڈیلیٹ کرنا ہے تو اس کے طریقہ کار یہ ہے کہ اس بٹن کو، ڈیلیٹ والے بٹن کو ہم دبائیں گے۔ دیکھیے اس وقت یہ شیپ ہماری سلیکٹ ہے، اس ڈیلیٹ والے بٹن کو میں نے دبایا تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ سلیکٹڈ جو آبجیکٹ ہے آپ اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اوکے کے بٹن پہ کلک کیا تو وہ ہماری شیپ ڈیلیٹ ہو چکی ہے۔ اسی طرح اس شیپ پہ میں نے کلک کیا اور اس بٹن پہ میں نے کلک کیا، اب یہ پوچھ رہے کہ آپ اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، اوکے کے بٹن پہ کلک کیا تو دیکھیے وہ ہماری شیپ بھی ڈیلیٹ ہو چکی ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھیے ٹیکسٹ پہ ہم نے کلک کیا، اب اسی بٹن پہ ہم کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیے پوچھ رہا ہے کہ آپ اس ٹیکسٹ کو حذف کرنا چاہتے ہیں، تو جی ہاں اس کو حذف کرنا ہے، تو وہ اس نے کیا کر دیا، حذف کر دیا ہے۔ تو یہ بٹن تھا کس کے لیے، یہ ڈیلیٹ کرنے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ نشان نظر آ رہا ہے۔ ابھی دیکھیے میں نے یہاں سے دو شیپس کو ڈیلیٹ کیا ہے اور ایک تحریر کو میں نے ڈیلیٹ کیا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ میں نے وہ چیزیں ڈیلیٹ نہیں کرنی چاہیے تھی، دوبارہ لکھنے کے اندر کوئی مشقت ہوگی یا ان میں جو سیٹنگ کی ہوئی تھی وہ دوبارہ کافی دیر لگے گی، تو وہ چیزیں میں واپس لانا چاہتا ہوں۔ تو اب میں کیا کروں گا، اس بٹن پہ کلک کروں گا۔ یہ دیکھیے میں نے جیسے کلک کیا تو یہ جو تحریر میں نے ڈیلیٹ کی تھی وہ ہماری واپس آ چکی ہے۔ اور دوبارہ میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو دیکھیے اب اس کے اندر جو میں نے چینجنگ کی تھی، یہ تحریر پہلے چھوٹی تھی، میں نے اس کو پکڑ کے بڑا کیا تھا، تو اب میں نے اس کو دوبارہ کلک کیا تو وہ تحریر اس شکل کے اندر، یعنی جو پہلے ہم کام کر رہے تھے اس شکل کے اندر ہم اپنی پوسٹ کو لانا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ میں تیسری بار اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ شیپ ہم نے کیا کی تھی، ڈیلیٹ کی تھی، یہ ہماری واپس آ چکی ہے۔ پھر میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ شیپ ہم نے ڈیلیٹ کی تھی، واپس آ چکی ہے۔ پھر میں کلک کرتا ہوں تو یہ شیپ یہاں پہ کھڑی تھی، اس کو وہاں پر لے گیا۔ پھر دوبارہ میں نے کلک کیا، اب وہ پہلے والی حالت کے اندر جیسے جیسے کلک کرتے جائیں گے تو یہ ہمیں پیچھے پیچھے لاتا جائے گا کہ آپ نے اس سے پہلے یہ کام کیا اور یہ پوزیشن تھی۔ تو جتنی دفعہ ہم اس کو کلک کرتے جائیں گے اتنی دفعہ یہ ہمیں، یعنی کہ وہ پیچھے کی طرف، یہ اب بالکل اس جگہ پہ اس نے لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں سے ہم نے کیا کیا تھا، اپنی اس پوسٹ پہ کام کرنا شروع کیا تھا۔ تو بہرحال اس کا کام یہ ہے کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے اور آپ اس کو دوبارہ جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی چیز ڈیلیٹ کیا اور دوبارہ واپس لانا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اس بٹن پہ کلک کریں گے تو وہ ہماری واپس آ جائے گی۔ امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ تو آپ حضرات سے ایک ہی درخواست ہوتی ہے کہ اپنا ہوم ورک ضرور کیا کریں۔ اکثر ساتھی جو آپ اس میں سستی کر رہے ہیں، تو دیکھو اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کریں گے تب بھی میرا کوئی نہیں فائدہ، آپ نہیں کریں گے تب بھی میرا فائدہ نقصان نہیں ہے، یہ سب آپ کے لیے کر رہا ہوں۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنا ہوم ورک مکمل کیا کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔